صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فوق النبیین فی خلق وفی خلق فوق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوا فی علم ولا کرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ اجتماعی درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیۃً تحفۃً پیش فرمائے، اور اللہ رب العزت اس کے صدقے ہم سب کو نور مصطفیٰ، نگاہ مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ والا بنا دے۔ آمین۔ اب ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 50 کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، آپ آیت کی زیارت کیجئے تاکہ آیت سے آپ کو، آپ کی آنکھوں کو اور آپ کے قلب کو اور آپ کی روح کو نور ملے انشاءاللہ۔ جب نور ملے گا تو پھر سینہ کھلنا شروع ہو جائے گا اور آپ کے اللہ تعالیٰ روح کو پر اور پرواز دے دے گا، آپ کے قلب پر سکینہ نازل ہوگا۔ جتنی محبت سے، توجہ سے، اخلاص کے ساتھ آپ دیکھیں گے، اتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کے سینے سے آپ کا سینہ منور ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، وَإِذْ اور جب، فرقنا ہم نے پھاڑ دیا، بِكُمُ الْبَحْرَ بِكُم تمہارے لیے، البحر دریا، فَأَنجَيْنَاكُمْ پھر تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے ڈبو دیا، آل فرعون آل فرعون کو، وَأَنتُمْ اور تم، تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوا، جو کہ پہلا قدم ہے قرآن سمجھنے کا، اقرا۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں تاکہ ہم اس میں تفکر کرنے کے قابل ہو جائیں، کیونکہ جب تک معنی پتہ نہیں ہوں گے نا، تب تک انسان اس میں غور و فکر نہیں کرتا۔ اس لیے اس کا اب ہم با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں تاکہ ہمارے شعور میں اس کی کچھ معنی اور مفہوم آ جائے، ہماری سوچ کو کوئی فکر مل جائے۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، تم کو نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت پچھلی آیت سے ہمیں فرعون کا جو واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پیش آیا تھا، اللہ رب العزت ہمیں اس کا حال سنا رہا ہے تاکہ ہم اس سے نصیحت لینے والے بن جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اشارے سے، اس کو کہتے ہیں اللہ اشارے سے، دیکھیں بات بظاہر فرعون کی ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، تو کیا ہے؟ یہ اشارہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت دیتا ہے تاکہ ہمیں ایمان کا کوئی کنارہ مل جائے، ہم اس سے نصیحت لیں، ہمیں ایمان کا کوئی کنارہ مل جائے اور ہمیں نبی کا دوارہ مل جائے، نبی کا در مل جائے۔ اور جب نبی کا در مل جائے گا تو پھر اللہ کا سہارا مل جائے گا، اس دنیا میں اللہ کا مضبوط سہارا مل جائے گا، اور جب آخرت میں جائیں گے تو پھر رب کا نظارہ بھی مل جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب جو ہے اس دنیا میں ہو رہا ہے، یعنی اشارہ اور کنارہ اور سہارا اور نبی کا دوارہ ہم نے یہاں سے لے کر جانا ہے، اس کو کہتے ہیں مجاہدہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے نا یہ سارا مجاہدہ کرتے ہوئے، تو پھر اللہ کہے گا اِلیٰ رَبِّہَا نَاظِرَةٌ، تو مجھے دیکھتا ہوا آیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہم اس وقت اللہ کی ذات کا ہم نورانی نظارہ کر رہے ہیں، اس وقت ہم اللہ کے کلام کا نظارہ کر رہے ہیں، اس وقت ہم اللہ کے حروف اور آیات کا نظارہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں اللہ کے دیدار کی طرف،
یہ ہمارے قدم ہیں، یہ ہماری منزلیں ہیں جو ہم طے کرتے ہوئے اللہ کی طرف قدم بہ قدم، اللہ کے کلام سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کی آیات سے ہم چلتے چلتے اللہ کا دیا ہوا سہارا اور اشارہ اور نبی کا دوارہ لے کر ہم کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ہم جانا چاہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، ہم اس درجے تک پہنچنا چاہتے ہیں جہاں اللہ ہمیں نفس مطمئنہ کہہ کر پکارے، جہاں اللہ حجابات اٹھا کر ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہماری جو منزل ہے، ہمارا جو مقصد ہے بہت ہی اعلیٰ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو اعلیٰ مقصد والے اور منزل والے ہوتے ہیں نا، وہ پھر محنت بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے دنیا کی کوئی بھی کہتے ہیں نا اسٹیٹس بیٹھے بٹھائے نہیں ملتی کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بس خیالی طور پر بیٹھ جائیں کہ میں بیٹھا بٹھایا میرا ایک بہت بڑا عالیشان گھر ہو اور میرے پاس بہت بڑی گاڑی ہو، بہت بڑا باغ ہو، بیٹھے بٹھائے تصوراتی اور خیالی طور پر کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا جب تک ہم حقیقی، عملی اور ایمانی اور نورانی اور روحانی سفر شروع نہیں کریں گے۔ تو میں آپ کو اس لیے یہ باتیں بتاتی ہوں، آپ خوش نصیب ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مہلت دی ہے، یہ ہمت دی ہے، یہ آپ کو فرصت دی ہے، یہ آپ کو اتنی اللہ نے آپ کو صحت دی ہے کہ آپ یہ درجہ، یہ مقام حاصل کرنے والے، اس کی طرف دوڑنے والے اور اس کی طرف رغبت والے بن جائیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اشارہ، یہ اللہ کا سہارا، یہ ایمان کا کنارہ، یہ نبی کا دوارہ در حقیقت اللہ کی بخشش کا ایک بہانہ ہے۔ اس طرح اللہ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے تو پھر اللہ انہیں سہارے بھی دکھاتا ہے، اشارے بھی دکھاتا ہے اور اپنے نبی کے دوارے پر بھی، در پر بھی لے آتا ہے تاکہ وہ اللہ کی قربت اور اللہ کے نظارے کے قابل ہو جائیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سارا کرم یہ اللہ کا ہے کہ یہ اللہ نے ہمیں اتنی دیکھیں ہمت، طاقت، صلاحیت، قابلیت، یادداشت، اپنی چاہت، اپنی محبت، دیکھیں اپنی حفاظت دی تو ہماری جو ہے نا یہاں تک آنے کی، پہنچنے کی ہمت ہوئی۔ اور پھر دیکھیں آپ اس پر بھی، یہ میں آپ کو اس لیے بتاتی ہوں کہ آپ اللہ کے شکر گزار بندے بن جایا کریں۔ یہ اتنی اللہ کی کہتے ہیں نا بے حد و حساب یہ نعمتیں ہیں جن کا ہمیں کوئی بھی نہ ادراک ہے، نہ شعور ہے، نہ احساس ہے۔ تو یہ میں آپ کو کیوں بتاتی ہوں کہ آپ شعور والے، ادراک والے، احساس والے بن جائیں اور بندگی کا سفر شروع کر دیں، کیونکہ یہ جو سب کچھ ہمیں آج ملا ہوا ہے نا، یہ گھر بار، یہ صحت، یہ ہمت، طاقت، یہ سب ایک تو وقتی ہے اور دوسرا ایمانتاً ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دو باتیں بہت گہری باتیں ہیں۔ یہ ایک تو یہ وقتی ہے، یہ دائمی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا گھر بار، ہمارا جسم، یہ مہلت، یہ سب کیا ہے؟ فنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ہمت، یہ فرصت، یہ زندگی، یہ ایمانتاً اللہ تعالیٰ نے بصارت، سماعت، یہ ایمانتاً اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ اور کیوں دی ہوئی ہے؟ اس لیے دی ہوئی ہے کہ اللہ کہتا ہے جو وعدہ تم نے مجھے دیا تھا نا، جو وعدہ میں نے تم سے لیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس وعدے کو قرآن کے ذریعے سے اور نبی کے وسیلے سے، آپ سوچیں میں نے کیا کہا، قرآن کے ذریعے، آیات کے ذریعے اور نبی کے اسوہ حسنہ کے وسیلے سے تم اس وعدے کو نبھا کر آنا۔ محمد رسول اللہ کہ دیکھیں اینڈ پہ بھی اللہ ہے، رسول کے ساتھ ہی اللہ ہے۔ تو وعدہ تم اسوہ حسنہ مصطفیٰ
کے وسیلے سے نبھا کر آنا تو پھر تمہیں اللہ کا دیدار اور اللہ کی رضا مل جائے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم قرآن کو اس نظریے سے پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا نظریہ، میں آپ کو بتاؤں، صرف ثواب نہیں ہے، ثواب نہیں ہے جو ہم نے شروع سے سیکھا ہے بس ثواب کے لیے پڑھ لو، اور اس ثواب کا پھر جو شیطان اشر کرتا ہے نا، حسد، کینہ، بغض، دنگا فساد، فیشن، بے حیائی، برائی، گناہ سے شیطان جو ہے اس ثواب کو بالکل برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں، قرآن کریم کی جب آپ تلاوت کریں، مطالعہ کریں، تو اس کا آپ کی سوچ کیا ہونی چاہیے کہ میں نے قرآن سے تزکیہ، طہارت، اللہ کی خشیت، نصیحت، ہدایت، حکمت اور عبرت کی کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی نقطہ لینا ہے۔ لیکن چونکہ ہمیں شعور ہی نہیں، تو پھر اس لیے ہم جب قرآن سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ کے پردے ہٹانے کی باتیں ہیں جو میں آپ سے کر رہی ہوتی ہوں، کیونکہ پردے ہٹیں گے تو اندر قرآن کا کچھ نور جائے گا اور شیطان کا فطور دور ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہی تھی، دیکھیں قرآن کا ظاہری ترجمہ تو آپ پڑھ لیتے ہیں جو عام ترجمہ ہوتا ہے، قرآن کے ترجمے بھی کئی طرح سے، کئی درجوں کے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے پڑھنے کے کئی درجے ہوتے ہیں نا، دیکھیں نرسری میں بھی بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، پرائمری میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر جی سی ایس سی میٹرک میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پڑھنا تو چلتا ہی رہتا ہے، لیکن اس کے درجے بدلتے جاتے ہیں، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اب جو نرسری کا پڑھنا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، جو پرائمری میں لوگ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اس سے اوپر کا ہوتا ہے، اور جو 10ویں جماعت میں جا کے پڑھتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جو اس کے اوپر ایف اے اور بی اے کی کتابیں ہیں وہ پڑھنا کچھ اور ہے، اور جو پی ایچ ڈی ہے وہ اس سے بھی کچھ آگے کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح قرآن جو ہے، قرآن کو بھی پڑھنے کے درجے ہیں۔ یہ آج آپ کو میں گہری بات سمجھانا چاہ رہی تھی، جو آپ کو عام کتابوں سے، عام تفاسیر میں مل جاتا ہے نا، جو وہ ہے ظاہریت، وہ ہے ظاہریت کا ترجمہ اور تفسیر، اور وہ پڑھ کے آپ زیادہ سے زیادہ مسلم بنتے ہیں اور عالم بن جاتے ہیں۔ جو ظاہریت کی تفسیر ہے وہ پڑھ کے آپ عالم بن جاتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے درجے کی تفسیر ہوتی ہے، جیسے ایک نرسری کے بعد پرائمری ہوتا ہے نا، پھر دوسرا درجہ ہوتا ہے تفسیر کا، جس کو شریعت کی تفسیر کہتے ہیں۔ شریعت کی تفسیر جب آپ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر آپ کو تزکیہ اور طہارت ملتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے پھر آپ متقی بنتے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا، پہلے درجے پر آپ مسلم بنے اور عالم بنے، جو کہ بیسک درجہ ہے، جس کو ہم انتہائی سمجھتے ہیں۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ کوئی عالم ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی وہ تو بہت بڑا عالم ہے، عالم پہ ہی ہم بات چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے میں نرسری میں گاؤں، وہ تو بہت بڑی نرسری میں ہے تو نرسری نا، چاہے بڑی یا چھوٹی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے آگے کیا ہے، شریعت کا جو ترجمہ ہوتا ہے، تفسیر ہوتی ہے، اس سے پھر تزکیہ، طہارت، اور اس سے پھر پڑھنے والا، اس سے سمجھنے والا جو ہے، غور و فکر کرنے والا، وہ متقی بنتا ہے، جو کہ ہم بنتے ہی نہیں، کیونکہ ہم قرآن کو دوسرے درجے کی تفسیر پر لے کر ہی نہیں جاتے۔ ہم نے قرآن کی تفسیر جو ہے اس کو ظاہریت پہلے ہی درجے پہ رکھا ہوا ہے، ساری زندگی گزر گئی ہے، ہم آیت کا ظاہر پڑھتے ہیں، ظاہر میں دیکھتے ہیں کیا بظاہر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی بات ہو رہی ہے، اس قصے کو پڑھ کے ایک قصہ سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور اس کو وہی رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی بات ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اس طرح ہم قرآن کو پڑھتے ہیں۔ یہ پہلا درجہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، بالکل پہلا درجہ ہے، جس سے پڑھنے والا جو ہے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میری بات ہی نہیں، یہ تو بات ہی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی، میرا اس سے کیا لینا دینا۔ ہاں، میں اس کو ایک قصے کے طور پر، آپ سوچیں، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو قصے کے طور پر پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اس سے کوئی اپنے لیے حاصل حصول،
کوئی تزکیہ طہارت، کوئی نصیحت، کوئی عبرت نہیں لیتے۔ اس لیے پڑھنے والا جو ہوتا ہے اس کو کوئی بھی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ سوچ رہے ہیں یہ بالکل بیسک درجہ ہے، اور اس کو ہم کہہ رہے ہیں عالم۔ وہ عالم ہے جی، وہ جانتا ہے۔ عالم کا مطلب ہے جو جانتا ہے سارے قصے کہانیاں۔ لیکن اس عالم کا آپ سوچیں کیا فائدہ جو صرف قصوں کا عالم ہے، جسے اس میں سے کوئی نصیحت، کوئی کہتے ہیں نا حکمہ، کوئی اس میں سے ہدایہ نہیں ملی۔ آج جو زیادہ تر عالم ہے نا ان کا یہی حال ہے، اس لیے وہ جھگڑوں میں پڑے رہتے ہیں، بریلویوں کے اور دیوبندی کے اور شیعہ سنی کے جھگڑوں میں پڑے رہتے ہیں، کیونکہ وہ بالکل بیسک سطحی، جسے کہتے ہیں نا پہلے درجے پر کھڑے ہو کر تو قصے دیکھ کر، آیتوں کی ظاہریت دیکھ کر ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو ظاہر والے ہوتے ہیں وہ لڑنے میں ہی آپس میں اور مجادلے کرنے میں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں اپنی جو ہے نا وہ مہلت اور وقت اور صحت اور ہمت اور قابلیت ادھر ہی، یعنی کہ ایک طرح سے میں آپ کو کہوں شیطان انہیں حقیقت اور معرفت تک جانے ہی نہیں دیتا۔ تو عالم جو ہوتے ہیں وہ صرف ظاہریت کی تفسیر جانتے ہیں، اور وہ اس سے کچھ حاصل نہیں، کیونکہ جنہیں کچھ حاصل ہوتا ہے نا قرآن سے، میں آپ کو بتاؤں ان کی پھر زبانیں بند ہو جاتی ہیں، وہ پھر اس کے سمندر میں گہرائی میں ڈوب جاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر وہ درجے اور اپنا روحانی سفر اور ایمانی سفر اور منزلیں طے کرنی شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس لڑنے کا اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا نیچا دکھانے کا نہ ان کے پاس سوچ ہوتی ہے، نہ وقت ہوتا ہے ایسا۔ وہ اللہ کی قربتوں میں اور محبتوں میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی منزلیں طے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کتنے عالم ہیں جو انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ بس ظاہری آیت کا دیکھ کر بحث کرتے ہیں، اور کہتے ہیں نا یوٹیوب پہ جا کے تو مجادلے کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں۔ وہ سارے پہلے درجے کے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ دوسرے درجے کے جو ہوتے ہیں وہ شریعت کے تفسیر والے ہوتے ہیں، جنہیں پھر شریعت کے درجے کی تفسیر جب کرتے ہیں تو انہیں تزکیہ اور طہارت ملتا ہے، اور ان کا جو وہ حال ہوتا ہے وہ متقی بن جاتے ہیں۔ انہیں عالم بننے کا شوق نہیں ہوتا، وہ تقوی والے بنتے ہیں۔ اب تیسرے درجے کی جو تفسیر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں طریقت کی تفسیر۔ جو طریقت کی تفسیر کرتے ہیں نا تیسرے درجے کی، پھر انہیں قرآن سے ہدایت ملتی ہے، ہدایہ والے ہوتے ہیں وہ حالی عالم نہیں ہوتے، وہ حالی مسلم نہیں ہوتے، وہ صرف جاننے والے نہیں ہوتے، وہ ہدایہ والے ہوتے ہیں، اور جو ان کو حال حاصل ہوتا ہے من کا وہ مومن ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا پہلے درجے کی تفسیر جو کرتے ہیں وہ مسلم ہوتے ہیں، دوسرے درجے کی تفسیر جو کرتے ہیں وہ شریعت والے جو تفسیر کرتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں، تیسرے درجے کی تفسیر طریقت والی تفسیر جو کرتے ہیں وہ ہدایت والے ہوتے ہیں اور وہ مومنین ہوتے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں چوتھے درجے کی تفسیر ہے جسے حقیقت کی تفسیر کہتے ہیں۔ حقیقت کی تفسیر یہ ہوتی ہے کہ آپ آیات کے اندر ربط پیدا کریں کہ اس آیت کا میری زندگی سے کیا ربط ہے اور میری ذات سے اس کا کیا تعلق ہے، اس قصے سے میرا کیا حصہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس قصے سے، جیسے یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا بظاہر قصہ ہے، لیکن جو حقیقت کی تفسیر کرتے ہیں نا وہ پھر اس قصہ سے آپ کا حصہ نکالتے ہیں، گہرائی سے جا کر آپ کا حصہ نکال کر لے کر آتے ہیں، اور جب آپ ایسی تفسیر سنتے ہیں سمجھتے ہیں نا تو اس سے پھر آپ کو جو درجہ اور مقام ملتا ہے وہ مومنین سے بھی آگے ہے، وہ پھر آپ کو صالحین بنا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا؟ پھر دیکھیں اس سے اگلے درجے کی تفسیر ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں معرفت کی تفسیر۔ تو جو معرفت، جیسے عرفان القرآن ان کا نام ہے، شیخ الاسلام کی تفسیر جو ترجمہ قرآن ہے انہوں نے اس کا نام معرفت رکھا، عرفان القرآن رکھا ہے۔ تو عرفان القرآن یعنی معرفت، اس کے اندر انہوں نے جو اس کی تفسیر کی ہے وہ معرفت والی ہے، یعنی اس کے اندر اسرار و رموز ہیں، جو اللہ کے اسرار و رموز ہیں نا، آیات کے اندر جو حکمتیں چھپی ہوتی ہیں، جو اس کے اندر نصیحتیں ہوتی ہیں وہ انہوں نے بیان کی ہیں۔ تو جو لوگ اس تفسیر کو سمجھیں گے معرفت والی تو جو درجہ وہ پھر اس کے بعد پائیں گے وہ محسنین والا ہوگا۔
آپ نے دیکھا جیسے جیسے تفسیر کا بلند ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے آپ کا درجہ بھی بلند ہوتا جاتا ہے. اور پھر دیکھیں اگلی ایک اور اس کے اگلے درجے کی تفسیر ہوتی ہے جسے کہتے ہیں اللہ کی عظمت والی تفسیر، یعنی اس میں اللہ کے عظمت کے پہلو، اللہ تعالیٰ کی جو آیات کے اندر چھپی ہوئی اللہ کی شانیں ہیں، عظمتیں ہیں، تجلیات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو انوار ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، عظمت کے پہلو سے بیان کیے جاتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جیسے دنیا میں کائنات میں کہیں پہاڑ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، کہیں پہاڑ ہیں تو کہیں اللہ تعالیٰ نے سمندر بنائے ہوئے ہیں. اسی طرح قرآن میں بھی کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو بلندی والی ہوتی ہیں، جو شان والی ہوتی ہیں، جیسے کوئی طور والی ہوتی ہیں، اتنی بلندی والی آیات ہوتی ہیں. وہ جب بندہ ان کی گہرائی میں اترتا ہے تو پھر اس کو اللہ کی تجلیات ملتی ہیں. کچھ آیات قرآن پاک میں تجلیات والی ہوتی ہیں، جیسے پہاڑ بلندی والے ہوتے ہیں نا، اسی طرح کچھ آیات تجلیات والی ہوتی ہیں. جیسے میں آپ کو اکثر ایک آیت سناتی ہوں قرآن پاک میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ اونچے درجے کی، یہ تجلی والی، یہ بلندی والی آیت ہے. پھر دیکھیں سب سے اس سے بھی اوپر درجے کی جو آیت ہے جو میں آپ کو اکثر سناتی ہوں، الی ربها ناظرہ، یہ انتہا کی تجلی والی، انتہا کی کوہ طور والی، یہ طور والی دیکھیں آیتیں ہیں. لیکن جو عام لوگ ہوتے ہیں انہیں نہیں پتہ ہوتا کون سی آیت میں تجلیات ہیں، کس آیت میں اسرار و رموز ہیں، کس آیت میں اللہ تعالیٰ کے گوہر نایاب ہیں، کس آیت میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. تو یہ جو تفسیر ہے، یہ جو تفسیر اس درجے پہ آ کے سمجھ آتا ہے جو عظمت والی، اللہ کی عظمت والی تفسیر ہوتی ہے. تو اس میں آ کے پھر جو درجہ آپ کو ملتا ہے اللہ کی تجلیات اور اللہ تعالیٰ کی شانیں اور عظمتوں میں جب آپ ڈوبتے ہیں تو درجہ جو اس سے آپ کو ملتا ہے وہ پھر مخلصین کا درجہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا جیسے جیسے تفسیر میں گہرائی آتی جاتی ہے ویسے ویسے درجات میں بھی بلندی آتی جاتی ہے. تو اسی طرح دیکھیں آگے جو کچھ تفسیر ہوتی ہے، اگلی جو تفسیر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رحمت والی ہوتی ہے. اطاعت اور رحمت کی آیات پر اس میں غور و فکر کیا جاتا ہے، ان آیات کی گہرائی میں اترا جاتا ہے، اللہ کی قربت والی آیات پر غور و فکر کیا جاتا ہے. تو یہ جو تفسیر ہوتی ہے جیسے قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دست اقدس سے اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے جام اور شراب طہور پہ لائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رحمت اور قربت والی آیات ہے. تو جب ان کی گہرائی میں جب ایسی تفسیر کی جاتی ہے تو پھر اس سے ملتا کیا ہے، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکون اور شفا رکھی ہوتی ہے. دیکھیں دنیا میں جب انسان بے قرار ہوتا ہے، کوئی کمی ہے، کوئی محرومی ہے، کوئی تنگی ہے، کوئی سختی ہے، کوئی آزمائش ہے، تو جب آپ اللہ کی رحمت والی اور اطاعت والی آیات پڑھتے ہیں تو آپ کی روح سکون میں آ جاتی ہے کہ اگر دنیا میں مجھے کوئی کمی ہے تو کیا ہوا، وہ وقت آنے والا ہے جب میرا رب اپنے ہاتھ سے مجھے شراب طہور پلائے گا. تو پھر بندے کے کہتے ہیں نا جو درجہ ملتا ہے وہ مستفین، پھر بندے کی روح جو ہے وہ سکینہ میں چلی جاتی ہے اور مستفین اور مقربین کا درجہ اور مقام مل جاتا ہے. آپ نے دیکھا میں آپ کو کیا سمجھایا کہ آیات کے تفسیر کے بھی درجے ہیں اور اس سے پھر مقامات اور پھر اللہ کی بارگاہ میں درجات ملتے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی یعنی کہ کتنی پہنچ ہے. جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں نا کوئی چیز خریدنی ہے، کہتے ہیں آپ کی کتنی استطاعت ہے، آپ سمجھ رہے کتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں بھی درجات ہیں، مقامات ہیں، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اندر کتنا شوق ہے. آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے اندر اللہ کے کتنی محبت ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں اللہ تو کہہ رہا ہے کہ بھائی مطلب خود ہی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ نے تو انتہا دے دی ہوئی قرآن کی صورت میں. اللہ نے ابتدا سے لے کے حمد سے لے کے
اللہ تعالیٰ نے حمد سے شروع کیا، میرے ذکر سے اللہ کہتا ہے شروع کرو اور میری رضا پہ ختم کرو۔ اللہ نے سارا راستہ کھول کے ہمیں قرآن کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، پورا دسترخوان اللہ نے ہمارے آگے سجا دیا ہوا ہے۔ اب یہ روح پہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، اب یہ میری روح پہ ہے، میرے من پہ ہے کہ مجھے میرے رب سے کتنی محبت ہے۔ جتنی محبت کریں گے آپ، اتنی ہی اللہ تعالیٰ آپ کی روح کو نور دیتا جائے گا، پر دیتا جائے گا، پرواز دیتا جائے گا۔ لیکن اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، جتنا آپ اللہ کی طرف دوڑیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو اپنی گھیرے میں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں، اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بٹھا ہی لے گا بیادہ الخیر۔ یہ جو میں ساری آپ دعائیں کرتی ہوں، یہ قرآن سے ہی میں نے سیکھی ہوئی ہیں، اور قرآن سے ہی یہ نقطے، یہ راز، یہ اسرار و رموز، یہ طور، نور، سرور، یہ سارے قرآن سے میں نے لیے ہوئے ہیں۔ تو آج میں نے آپ کو طریقہ سمجھا دیا کہ اس طرح سے چلتے ہیں، اور اس طرح پھر اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات سے بلندیاں بھی دیتا ہے، قربتیں بھی دیتا ہے، اور اپنی محبتیں بھی عطا اور اپنی رضائیں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کرے آپ کو یہ شوق لگ جائے۔ یہ بھی ایک میں ہے، آپ کو بتاؤں میں، یہ ہے میں، یہ شراب طہور ہے، یہ شراب طہور ہے جو قرآن سے ملتی ہے۔ دیکھیں قرآن کے ہم کہاں تک پہنچ گئے، قرآن کے وسیلے سے ہم اللہ کی قربت، اللہ کے دستے اقدس سے شراب طہور تک پہنچ گئے۔ یہ ہے کہ قرآن سے شراب طہور پلانا، اور ایسے میں خانے میں آپ کو بتاؤں اب دنیا میں بہت کم ہے۔ دنیا میں نے آپ کو بتایا نا، آج کل جو دنیا میں ہو رہا ہے، جتنے بھی آپ کو ملیں گے عالم ملیں گے، اور وہ آپ کو کیا بڑی حد ہے مسلم تک لے جائیں گے، مسلم کے درجے تک بھی لے جائیں تو بڑی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ آج کل کے جو عالم ہیں وہ تو خود لڑ رہے ہوتے ہیں، اسی بات ہے کہ نہیں، کوئی شیعہ سنی، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی پہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ آج کل کے جو عالم ہیں وہ اندر سے تو ظالم ہی ہوتے ہیں، اندر سے غافل ہیں، اندر سے جاہل ہیں، خود سے بے خبر ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اور لڑ رہے ہیں، آیتوں پہ لڑ رہے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں اگر یہ متقی ہوتے، اگر یہ مومن ہوتے، صالحین ہوتے، محسنین ہوتے، مخلصین ہوتے، مصطفین ہوتے، مقربین ہوتے نا، تو یہ باہر کی لڑائیاں بھول جاتے، یہ اندر شیطان اور نفس سے لڑ رہے ہوتے اور درجے طے کر رہے ہوتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں نے آپ کو کیوں سارا بتایا، کیونکہ یہ دور بڑا فتنوں کا دور ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں میں یوٹیوب پہ چڑھ کے سارے میں دیکھ لوں، میں بہت کچھ سیکھ سکتا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں ہر جو ظاہری جو لوگ عالم ہوتے ہیں ان کے اندر وہ بہت زیادہ غفلت، جہالت اور ظلمت ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کو اسی طرح گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ مثلا کہ جیسے ریسنٹلی دیکھیں، میں دیکھ رہی تھی مولانا طارق جمیل کے بیٹے کی وفات پر عالم یوٹیوب پہ آ کے بڑے بڑے عالم کہہ رہے تھے کہ یہ تو مولانا طارق جمیل نے تو ختم قرآن کیا ہے، یہ بدعت کر دی ہے، اس نے غلط کیا ہے، یہ ناجائز ہے کہ اصالہ ثواب کرنا۔ اس طرح عالم آ کے تو باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں وہ صرف عالم ہی ہوتے ہیں، وہ صرف پہلے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے وہ لوگوں کو بھی آ کے ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے پڑھنے سننے والا بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں قرآن پڑھنا، میت کے پر اصالہ ثواب کرنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ تو مولانا طارق جمیل نے بہت غلط کیا۔ یہ آج کل کے عالموں کا حال ہے، اس سے آپ اندازہ کریں۔ اس لیے میں نے آپ کو یہ سارا بتایا ہے کہ یہ کس درجے کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کوئی مجاہدے نہیں کیے ہوتے، خاص طور پر میں نے دیکھا ہے ینگ لڑکے ہوتے ہیں نا، ینگ لڑکے ہوتے ہیں، وہ 4 سال کا کورس درس نظامی کا کر کے تو وہ عالم بن جاتے ہیں، صرف عالم ہی بنتے ہیں، ظاہریت کے عالم بنتے ہیں، ان کے پاس کوئی باطنی درجے، مجاہدے، مقامات نہیں ہوتے، اور وہ ظاہری فتوے لگا کر سننے والوں کو، کتنے لوگوں کو وہ گمراہ کرتے ہیں کہ قرآن اس مقصد کے لیے نہیں پڑھا جا سکتا، اس کے لیے پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ سوچیں قرآن تو قرآن ہے، اس کے پڑھنے سے برکت ہی ہوگی، جب بھی آپ پڑھو گے آپ کو برکت ملے گی۔ لیکن جو ظاہری عالم ہوتے ہیں وہ اس طرح لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے اندر اتنا شعور ہونا چاہیے کہ یہ کس درجے کا عالم ہے، یہ ظاہریت کا عالم ہے، اس کے پاس شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، اطاعت، عظمت، رحمت اور اللہ کی قربت کا درجہ اور مقام اور علم اور شعور نہیں ہے۔
آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ میرا مقصد تھا کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی ظاہری آیت تک نہ رہیں، بلکہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، اطاعت، عظمت، رحمت اور قربت کے جو جام رکھے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے انوار و تجلیات اور اسرار و رموز رکھے ہوئے ہیں نا، ہم وہاں تک پہنچے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ورنہ یہ قصہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے تو زندگی گزر گئی، لیکن کیا حاصل حصول کچھ نہیں ہوا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اب ہم نے کچھ نہ کچھ نصیحت، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، از سے دیکھیں جو آیت شروع ہوتی ہے وہ از، اس پوائنٹ کو فرت نے بس مطلب صحیح طریقے سے لیا، سارے نقطے جو میں نے بیان کیے تھے، تو وہ از ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ریمائنڈ، جیسے یاد دہانی نہیں کرواتے، اللہ تعالیٰ یاد دہانی کروا رہا ہے، اور از کے اندر دیکھیں بڑے راز ہوتے ہیں جن کو ہم بالکل نظر انداز ایک عام سی بات پڑھ کے گزر جاتے ہیں، اور جب یہ ہوا، میں آپ کو بتاؤں اللہ کے الفاظ اور اللہ کے حروف اور اللہ کی آیات یہ عام نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ایک ایک لفظ کی گہرائی میں اگر آپ اتریں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا اندر تو پورے سمندر ہے، اندر تو اتنے گوہر ہیں، اتنے اندر اسرار و رموز ہیں، لیکن ہم اوپر سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی نا، ہم سمندر کو دیکھ لیتے ہیں پانی ہے بس گزر جاتے ہیں پانی کہہ کے، پتہ ہی نہیں، نہ گہرائی میں اترے، نہ چکھے، نہ دیکھا، نہ کچھ لیا، پتہ ہی نہیں اس کے اندر ذائقہ کیا ہے، اس کی گہرائی کیا ہے، اس کے اندر کتنے اللہ تعالیٰ نے گوہر رکھے ہیں، ہیرے جواہرات رکھے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ باتیں بتا رہی ہوں، اب آپ ظاہریت سے ذرا آگے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ ذرا صرف دیکھ دیکھ کے فیصلے نہ کریں، ذرا چکھ کے، ذرا کچھ لے کے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ذرا اپنے اندر کوئی روشنی، کوئی نور، کوئی شوق، کوئی محبت، کوئی شراب طہور اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں، تو الفاظ کو نا ذرا اسی تناظر میں اس کے اندر غور و فکر کریں۔ وَإِذْ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی ایمان کا دھیان، اللہ کہتا ہے ایمان کا دھیان ذرا کر تو صحیح۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان کی طرف دھیان دلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی نصیحت اللہ کرتا ہے جو ایمان کی طرف اللہ تعالیٰ ہماری توجہ لے کے جاتا ہے، قرآن کی آیات کی معرفت کی طرف اللہ دھیان دلاتا ہے، ایمان کی نصیحت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی احسان کی حکمت بیان کرتا ہے، کوئی نہ کوئی اللہ رحمان کی عظمت بیان کرتا ہے، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کی عبرت بیان کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی نہ کوئی اللہ ہمیں آخرت کے سامان کی طرف ہماری توجہ دلا رہا ہوتا ہے، اور ہمیں جنتان کی طرف راغب کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے وہ از، اور وہ ذرا واقعہ یاد کرو نا، اور ذرا وہ وقت یاد کرو نا، یعنی کہ اس سے کوئی آپ کی کوئی توجہ ہوئی، کوئی دھیان ہوا ایمان کی طرف، اللہ کے اس احسان کی طرف، رحمان کی طرف، اور پھر آپ نے سوچا کہ کہیں میں نافرمان تو نہیں ہوں، کہیں اللہ مجھے تو نہیں اشارہ، میری طرف اشارہ تو نہیں کر رہا، کہیں اللہ تعالیٰ مجھے تو اس میں سے کوئی نصیحت، میرے لیے کوئی نصیحت کا سامان ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے فکر کی ہے کہ اسے جنتان مل جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس تناظر میں دیکھا کریں، اپنا دھیان کیا کریں جب بھی آپ از والی آیت پڑھیں، اور ویسے بھی خاص طور پر جب از والی آیت پڑھیں تو کیا کریں اپنے اندر کا دھیان، اور دیکھا کریں کہ میرے اندر ہے کہ نہیں ایمان، اور پھر سوچا کریں کہ رب کا کیا ہے میرے اوپر، کتنے ہیں احسان، اور پھر آپ دیکھا کریں کہ میں ہوں تو نہیں کہیں اللہ کا نافرمان، کہیں میں پیچھے تو نہیں لگا ہوا اس کے شیطان۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ان باتوں پہ آپ نے اسی تناظر میں غور کرنا ہے، اور پھر آپ کو از کا آپ کو نا فیض، از کی آپ کو اللہ تعالیٰ پھر سمجھ عطا فرمائے، تو نہیں لگا ہوا اس کے شیطان۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ان باتوں پہ آپ نے اسی تناظر میں غور کرنا ہے، اور پھر آپ کو از کا آپ کو نا فیض، از کی آپ کو اللہ تعالیٰ پھر سمجھ عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا سمجھا رہا ہے؟ اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو، تمہارے لیے دریا کو، تو اشارہ کس طرف ہے؟ بظاہر تو آپ کو پتا ہے نا، یہ
واقعہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ بظاہر موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ بات کا واقعہ کا ذکر کر رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر نکل جائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرعون کو اللہ تعالیٰ تباہ کرنا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس قصے میں ہماری نصیحت کا کون سا حصہ ہے۔ جب آپ کو وہ حصہ مل جائے گا تو پھر آپ کو تزکیہ مل جائے گا، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ہدایہ مل جائے گی، پھر آپ کو حکمہ مل جائے گی۔ اور یہ سب کرنے کے لیے ہمیں تفکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، تفقہ کرنا ہے، تاکہ ہم پھر جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے اس کی اتباع والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اشارہ کیا کر رہا ہے؟ جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، یعنی جب تم اللہ کے حکم پر چل رہے تھے، اللہ کے احکامات بیان کر رہے تھے، اللہ کے حدود بیان کر رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ میری مدد کب آتی ہے۔ یہ بات نوٹ کریں، اللہ کی مدد رحمت کب آتی ہے، اللہ دعا کب قبول کرتا ہے؟ جب ہم اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، جب ہم اللہ کی آیات پر عمل کرتے ہیں، جب ہم اللہ کے احکام کو مانتے ہیں نا، تو پھر اللہ کہتا ہے اور ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں تمہیں راستہ بھی دکھاؤں گا۔ جب تم میری مانو گے، میرے راستے پر چلو گے نا، تو پھر میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا، تمہاری بگڑی بناؤں گا، تمہاری دعائیں قبول کروں گا، تمہاری مشکلات دور کروں گا۔ آپ کو سمجھ آئی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو دریا کو پھاڑ دے، لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے تو میرے راستے پر چلنے والا بن جا۔ لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم بیٹھے بٹھائے کہتے ہیں کہ میں نفس پرستی میں زندگی گزاروں، میں دنیا پرستی میں، مال پرستی میں زندگی گزاروں، اور جب میں اللہ سے دعا کروں تو فوراً اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت بھی آ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، میری مدد، میری رحمت اور میں قبولیت کس کی کرتا ہوں؟ اس کی کرتا ہوں جو میری مانتا ہے، میرے راستے پر چلتا ہے، میرے احکامات پر عمل کرتا ہے اور میری حدود میں زندگی گزارتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور ساتھ اللہ نے ہمیں کیا سمجھا دیا کہ دیکھو آزمائش اس وقت کتنی بڑی تھی، اور آپ دیکھیں جو ان کے اوپر اجتماعی آزمائشیں آئیں، جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر آزمائشیں کون سی آتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کے اوپر کتنی آزمائشیں آئیں؟ 5۔ یہ نوٹ کریں بات، قحط کی آزمائش آئی، پھر ٹڈیوں کی آزمائش آئی، پھر پسو کی آزمائش آئی، پھر مینڈک کی آزمائش آئی، پھر ہون کی آزمائش آئی۔ اور یہ آزمائشیں جو ان کے اوپر اجتماعی طور پہ آئی تھی نا، یہ ہمارے اوپر انفرادی طور پہ آتی ہیں، بھوک کی، خوف کی، جان کی، مال کی اور پھلوں کی۔ آپ کو سمجھ آیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ سمجھا کیا رہا ہے کہ چاہے تمہاری آزمائش انفرادی ہے یا تمہاری آزمائش اجتماعی ہے، بچائے گا تمہیں کون؟ اللہ کا رسول بچائے گا، اللہ کا نبی بچائے گا۔ دیکھیں اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دیکھیں جب وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے تو یہ آزمائش کس نے ختم کی تھی؟ یہ رسم کس نے ختم کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ آزمائشوں سے بچنا ہے تو میرے نبی کا در تھام لو، جو بھی تمہارا نبی ہے اس کی اطاعت کرو، اس کا ادب کرو، اس سے محبت کرو۔ ہر آزمائش چاہے وہ ذاتی ہے یا وہ اجتماعی ہے، اللہ دونوں کو ختم کر دے گا، بلکہ جب آزمائش ختم ہوگی تو تمہیں کوئی نہ کوئی درجہ تمہیں مل جائے گا۔ اسی لیے تو دیکھیں اللہ نے نبی بھیجے، اللہ نے پھر نبیوں کو ہر آزمائش میں ڈالا کہ نہیں؟ پھر دیکھیں اللہ نبی کو، رسول کو ایک مثال بناتا ہے کہ دیکھو اس پر جان کی، اس پر بھوک کی، خوف کی، جان کی، مال کی، اولاد کی ہر آزمائش آئی، میرے نبیوں پر، رسولوں پر ہر آزمائش آئی۔ جس طرح میرا رسول، میرا نبی حق کے راستے پر جہاد کرتا رہا، میرا رسول جس طرح اللہ کے حکم پر، احکامات پر عمل کرتا رہا، جس طرح میرا رسول میری رضا کے راستے پر چلتا رہا،
اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں سمجھاتا ہے رسول کی پیروی میں تم بھی چلتے جاؤ، جہاد بھی ہوتا جائے گا اور اللہ کی رضا بھی مل جائے گی۔ لیکن ہم چونکہ رسول کی پیروی نہیں کرتے، ہم پیروی کرتے ہیں شیطان کی، اس لیے ہم آزمائشوں سے لڑتے ہیں۔ آپ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، ہم آزمائشوں سے لڑتے ہیں، درجے نہیں پاتے۔ یہی تو شیطان چاہتا ہے۔ شیطان کہتا ہے یا آپس میں لڑو تو یا آزمائشوں سے لڑو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے شیطان کا گہرا مکر۔ اللہ نے آزمائشیں دی کہ تم نبی کی پیروی کرو، ہر آزمائش سے تمہیں درجہ ملے گا۔ لیکن شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے پیروی میری کرو اور آزمائشوں سے لڑتے رہو، اور جب تم آزمائشوں سے لڑ کے تھک جاؤ گے نا تو پھر تم ناشکرے بھی بن جاؤ گے اور کفر والے بھی بن جاؤ گے۔ اور یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ یہ ناشکرا بھی ہو اور اللہ سے کفری الفاظ بھی بولے، مایوس ہو جائے، اور اس طرح شیطان اس بندے کو آزمائش سے اور اس کی عبادت سے، دونوں چیزوں سے اسے بیکار کر دیتا ہے۔ یعنی اسے نہ آزمائشوں سے کچھ حاصل ہوتا ہے نہ عبادتوں سے کچھ حاصل ہوتا ہے۔ آج آپ ذرا سوچیں ہمارا یہ حال ہے کہ نہیں؟ اگر آزمائش آ جائے تو ہم لڑتے رہتے ہیں، میرے تے کیوں، میرے نال ہی ہونی سی، پھر ایک کے بعد ایک، پہلے یہ ہوا پھر وہ ہوا۔ اللہ نے تو خود دیکھے قرآن میں ترتیب بتائی ہوئی ہے، پہلے تمہارے اوپر خوف کی آئے گی، پھر بھوک، خوف، بھوک، جان، مال اور اولاد۔ اللہ نے خود ترتیب بتائی ہوئی ہے۔ اس ترتیب سے تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ اللہ کہتا ہے تمہاری زندگی میں آزمائشیں آئیں گی۔ لیکن شیطان ہمیں کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے بیٹھے بٹھائے پہلے تیرے اوپر یہ آئے گی، پھر وہ آ گئی، پہلے یہ تمہیں پریشانی، اب یہ مشکل، تیرا ابھی وہ کام نہیں بنا، اب یہ بگڑ گیا۔ اس طرح شیطان ہمیں شکوے، شکایتیں اور ناشکری اور پھر اللہ سے دوری اور مایوسی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جب میں آپ کو بتاؤں، جب ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں نا اور ہم زبان سے کفری الفاظ بولنے لگ جاتے ہیں نا کہ ملا ہی کچھ نہیں میری زندگی میں، ہے ہی کچھ نہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جو عبادات ہم کرتے ہیں نا پھر وہ بھی بے معنی، بے حیثیت، بے کیفیت، بے اثر اور بے اجر ہو جاتی ہیں۔ لیکن پوائنٹ کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی دیا کیوں؟ نبی کا وسیلہ اللہ نے اسی لیے تو ہمیں دیا تھا کہ یہ میرا نبی تمہیں چل کے بتائے گا کہ ان آزمائشوں میں چلتے کیسے رہنا ہے۔ ہم تو گر جاتے ہیں نا، ذرا آزمائش آتی گر جاتے ہیں، ہر دل جو ہے نا ہمارا وہ ہو جاتا ہے کہ اب میرے میں ہمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کا وسیلہ ہی اس لیے دیا اور نبی پر آزمائشیں ہر طرح کی اس لیے ڈالی کہ یہ میرا نبی تمہیں چل کے، تمہیں عمل کر کے، تمہیں حقیقت تک پہنچا کے تمہیں درجے، اللہ کی بارگاہ سے درجے عطا کروائے گا۔ اس کے وسیلے سے، اس کی اسوہ حسنہ سے جب تم پیروی کرو گے نا تو تمہیں آزمائشوں سے درجے ملیں گے اور عبادات سے مقامات ملیں گے۔ لیکن ہم نے دونوں ہی کام نہیں کیے، اس لیے ہماری عبادتیں بھی بیکار ہوتی ہیں اور ہمارے اوپر آئی ہوئی آزمائشیں بھی بیکار ہوتی ہیں، بلکہ الٹا ہمیں اور گرا کے چلی جاتی ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ورنہ اللہ تو کہہ رہا ہے میں تو ایسا رحمان رحیم ہوں، جو میرے نبی کی پیروی کرتا ہے نا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی تھی نا، میں نے تو ان کے لیے دریا کو پھاڑ دیا، میں نے تو ایسا راستہ بنا دیا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تو تمہاری مشکلیں، تمہاری مصیبتیں تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر تم پیروی کرو میرے رسول کی تو میں تو ہر جگہ سے تمہارے لیے مدد بھی کروں گا، تمہاری مشکلیں آسان بھی کروں گا، تمہاری حاجات پوری بھی کروں گا، اور تمہیں راستہ بھی دکھاؤں گا اور تمہیں اپنی رضا بھی عطا کروں گا۔ آپ کو پوائنٹ سمجھ آ رہے ہیں کہ ہم نے اس آیت سے کیا لینا ہے؟ نبی کی پیروی کرو گے تو اللہ راستہ دکھائے گا، اللہ کے احکام کو مانو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اور پھر آزمائشیں بھی آپ کو درجے دے کر جائیں گی، اور جب آپ عبادت کرو گے تو وہ نور اللہ نور، اس سے پھر آپ کو اللہ کی بارگاہ سے مقامات مل جائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تم کو نجات دی، یعنی فرعون سے نجات دی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہی تو سمجھا رہا ہے، کتنے بڑے سے بڑا فرعون آ جائے، رحمان کے آگے وہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ چاہتا کیا ہے، کوئی نہ کوئی دیکھیں ہماری زندگی میں بھی فرعون آ جاتا ہے، لیکن اللہ ہمیں سمجھا کیا رہا ہے، فرعون کی فکر نہ کرنا، قرآن کی فکر کرنا، ایمان کی فکر کرنا، رحمان کی فکر کرنا، تو پھر اللہ تمہیں اپنی نجات اور رضا عطا فرما دے گا۔ اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرعون کی قوم کو میں نے غرق کر دیا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اپنا قانون ہمیں سمجھا رہا ہے کہ میں برے کو، فاسق کو، مجرم کو، ظالم کو تباہ کرنا، اللہ کہتا ہے وہ میری سنت ہے، میرا قانون ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھ کوئی برا کر جائے، ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اللہ انہوں برباد کرے، اس نے میرے ساتھ کیا، اس کے ساتھ بھی ہو۔ بھئی ہمیں اس طرف کہتے ہیں نا اپنا وقت، مہلت اور صحت لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں خود، اللہ فرعون کو، جتنے بھی دیکھیں باطل والے ہوتے ہیں، شیطان کی فطرت والے ہوتے ہیں، جتنا مرضی کہتے ہیں نا شیطان کی فطرت میں بھڑکنا ہے اور شیطان کی فطرت میں بھڑکانا ہے اور ظلم کرنا ہے، جتنا مرضی کوئی ظالم آ جائے، اللہ کہتا ہے میرا قانون ہے، میرے قانون کی زد میں ایک دن وہ ضرور آئے گا، اور وہ ولا تخلف المیعاد، تھوڑی سی مہلت ہے، تھوڑی سی مہلت ہے، وہ اپنے انجام کو خود بخود پہنچ جائے گا۔ آپ کو اس کو پیچھے لگ کے، جیسے لوگ استغفر اللہ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، ذرا کوئی آزمائش آ جائے تو جادو ٹونوں میں پڑ جاتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں میں لگ جاتے ہیں کہ اب ہم اس کو گرا دیں، اس کو بھی ہم انجام تک۔ بھئی آپ کو انجام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ انجام کرنے والے اللہ کہتا ہے سریع الحساب، شدید العقاب والا اللہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جب تمہاری زندگی میں آزمائشیں آئیں تو تم اپنے درجوں کی فکر کرنا، یا اللہ اس آزمائش کی حکمت سے مجھے وہ درجہ دے دے۔ اللہ نے تو آزمائش اس لیے دی آپ کو، خوف، بھوک، جان، مال اور اولاد کی، اس لیے دی کہ اس آزمائش سے آپ کو وہ درجہ مل جائے جو آپ برسوں کی محنت سے بھی نہیں پا سکتے تھے۔ آپ یہ 11 پوائنٹ نوٹ کریں، جو درجہ آپ خود بخود برسوں کی محنت سے بھی نہیں پا سکتے تھے نا، وہ درجہ اللہ نے آپ کو نبی کی پیروی کی وجہ سے لمحوں میں دے دیا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے گہری بات؟ لیکن شیطان چاہے گا کہ آپ کو بیٹھے بٹھائے درجے مل جائیں؟ نہیں، وہ آپ کو گھمائے گا، کہے گا دیکھ آزمائش آئی کدھر سے، تو دیکھ یہ کیا کس نے، تو دیکھ یہ کہا کس نے، تو دیکھ اس کے پیچھے ہے کون کون، تو پتا کر کہ کس نے کروایا، یہ بات شروع کہاں سے۔ شیطان آپ کو اس فساد کے پیچھے لگا دے گا اور جہاد سے ہٹا دے گا۔ تو یہی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان کے پیچھے نہ لگنا، میرے رسول کے پیچھے لگنا، میں تمہیں رستہ بھی دکھاؤں گا اور تمہاری مدد بھی کروں گا اور تمہیں آخر میں نجات بھی دے دوں گا۔ اور جو تمہارا دشمن ہوگا وہ تمہارا نہیں، اصل میں میرا دشمن تھا، جس نے تمہارا برا کیا وہ تمہارا نہیں، اللہ کی آیات کا دشمن تھا، وہ اپنے ایمان کا دشمن تھا۔ تو جس نے برا کیا، جس طرح میں نے فرعون کو غرق کیا، اس طرح میں اس کو بھی غرق کر دوں گا اور وہ اپنے انجام کو خود پہنچ جائے گا۔ تو اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ تم اپنے ایمان کی فکر کرو، تم رب سے سودا کرنے کی فکر کرو، تم اللہ سے تجارت کر لو، تم تقوی والے بن جاؤ تاکہ تمہیں اللہ کی بارگاہ سے درجے مل جائیں۔ اور جس نے فتنہ اور فساد کیا ہے وہ آخر میں ذلت اور رسوائی کا شکار ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے فرعون کی، کہ فرعون کی قوم کو میں نے غرق کیا تھا نا، اللہ یقین دلا رہا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا اللہ منظر کشی، اس کو کہتے ہیں تصویر کشی کرنا۔ اللہ کہتا ہے ذرا تصور کرو نا، ذرا سوچو نا، یہ واقعہ تم نے دیکھا ہے نا قرآن میں، اللہ کہتا ہے میں ایسا کر چکا ہوں اور میں ایسا ہی کرتا ہوں اور میں ایسا ہی کروں گا۔ اگر تم تقوی والے بن جاؤ، اگر تم ایمان والے بن جاؤ تو تم اللہ کی بارگاہ سے نجات بھی پا جاؤ گے اور اللہ کی رضا بھی پا جاؤ گے۔
اور اللہ کہتا ہے دیکھو اس کا گواہ کون ہے، اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے۔ اللہ کہتا ہے تم دیکھ ہی تو رہے تھے، اس وقت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے، اللہ نے دریا سے رستہ بنا دیا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بھی دیکھ رہے تھے، اللہ کے فرشتے بھی دیکھ رہے تھے کیسے اللہ نے دریا سے رستہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ایمان والوں کو ہادیاں وکفا بربی کا ہادیاں و نصیرا۔ اللہ تعالیٰ نے نجینا، اللہ کہتا ہے میں نجات بھی دیتا ہوں، مدد بھی دیتا ہوں، اور میں ان کا ہادی بھی ہو جاتا ہوں، اور میں انہیں آگے رہنمائی کرنے والا بھی ان کا مددگار بھی ہو جاتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے وہ تم دیکھ رہے تھے نا، موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کے اللہ کہہ رہا ہے وہ دیکھ رہے تھے اور تم بھی دیکھو۔ اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ تم بھی دیکھو گے، اپنی زندگی میں تم دیکھو گے کہ حق والوں کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے، لیکن شرط پتہ کیا ہے؟ کہ حق کے راستے پر حق کے لیے چلو۔ ہم تو نہیں چلتے، میں آپ کو بتاؤں، نہ ہم حق کے راستے پر چلتے ہیں، ہم تو خاندان، ہم تو رشتہ دار، ہم تو اولادوں، ہم تو رواجوں رسموں کے راستے پر چلتے ہیں۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں آپ، اگر ہم حق کے راستے پر چلتے ہو نا، صراط المستقیم پر سیدھا چلتے ہو نا، تو اللہ کی مدد صراط المستقیم پر چلنے والوں کے لیے ضرور آتی ہے، اور اس کا گواہ خود قرآن ہے، خود رسول اللہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جب چھپ رہے تھے دشمنوں سے، تو آپ غار ثور میں جا کر چھپ گئے، اور دشمن اتنا قریب آ گیا کہ بالکل وہ غار کے دہانے پر دشمن پہنچ گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ہم اللہ کے راستے پر، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، جب ہم اللہ کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں نا، اللہ کے راستے پر، آپ سمجھ رہے ہیں، جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے نا، تو پھر اللہ کہتا ہے وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اب میں اس کے لیے کافی ہوں، کفالت کے لیے، اب میں کافی ہوں اس کی مدد کے لیے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اب اسے میں کافی ہو جاؤں گا، اسے توکل کے لیے، رضا کے لیے، اس کے دل کو استقامت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اور اسے منزل تک پہنچانے کے لیے اللہ کہتا ہے میں کافی ہو جاؤں گا۔ اور اسی لیے اللہ نے رسول کا وسیلہ دیا ہے، اور قرآن کی آیات کا ذریعہ دیا ہے، کہ قرآن کے ذریعے سے، قرآن سے صراط المستقیم لینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے آنا، تو میں دنیا میں اور آخرت میں تمہیں دنیا میں ہر پریشانی سے نجات دوں گا، اور آخرت میں میں تمہیں اپنے عذاب سے رہائی دے دوں گا۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا دنیا کا، اور نہ ہی آخرت کا کوئی غم ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں آیات کی اندر جو اللہ تعالیٰ کے اسرار و رموز، جو حقیقت اور معرفت کے انوار و تجلیات ہیں، اللہ ہمیں وہاں تک پہنچائے، تاکہ ہمارا من نور و نور ہو جائے، ہماری روح اللہ کی محبت میں مسرور ہو جائے، اور ہم تڑپنے والے، اپنے رب کی طرف دوڑنے والے۔ ہر آیت، میں آپ کو بتاؤں میری یہ نیت ہے، ہر آیت ہمیں اللہ کے قریب کر دے، ہر آیت سے ہمارے دل میں اللہ کے لیے محبت اور تڑپ پیدا ہو جائے، اور ہم اپنے رب کے لیے رونے والے، تڑپنے والے، دوڑنے والے، اور اپنے رب کو منانے والے، اور اپنے رب کی رضا کو پانے والے بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔